بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، حکومت پاکستان کی اعلیٰ سطح کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی مذاکرات کے آخری مرحلے میں داخل۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقین نے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے پیچیدہ معاملات کمیٹیوں کے سپرد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ مذاکراتی عمل کو مسئلے کے پرامن حل کی جانب بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکراتی اجلاس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، قمر زمان کائرہ اور انجینئر امیر مقام بھی مذاکراتی ٹیم کے رکن تھے۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، سینیٹر رانا ثناءاللہ، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور سردار یوسف بھی اجلاس میں موجود ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی شوکت نواز میر، راجہ امجد ایڈوکیٹ اور انجم زمان کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق بڑے پیچیدہ معاملات کمیٹیوں کے سونپنے پر فریقین کا اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ غیر ذمہ دار عناصر کے خدشے کے باعث انٹرنیٹ سروس فوری بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اشتعال انگیز سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے حالات خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی ٹیم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نمائندگان کے درمیان مذاکرات۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے مسائل پرام مکالمے کے ذریعے حل ہوں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں۔ عوامی مفاد میں زیادہ مطالبات پہلے ہی منظور کیے جا چکے، باقی چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں۔ مذاکرات جاری ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کشمیر کی صورتحال پر وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی اور ادھر سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کے درمیان ایک مذاکرات کا سیشن ہوا۔ پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو اہم نوعیت کے معاملات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل کی جانب جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کمیٹی جو ہے وہ پچھلے سال بھی تشکیل دی گئی تھی اور اس کے اندر بہت سارے مسائل جو تھے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نشاندہی کی گئی، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بتایا تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ 80% سے بھی زیادہ وہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، جیسے مہاجرین کی سیٹوں کے معاملے پہ باری تھی۔ 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی۔ اب مہاجرین جو ہیں وہ کون ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ جواب دے کہ کیا یہ مہاجرین ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کو بھارت کے ظلم و ستم کی وجہ سے نقل مکانی کرنی پڑی اور اپنے ملک میں آئے ہیں، اور یہاں ان کے لیے جو ایک مختص کوٹا ہے اب وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان سے محروم کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ وہاں بھارت نے جو ہے مہاجر کر دیا، یہاں آپ لوگ اس کو مہاجر کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی قوم تو محبت کرتی ہیں ان لوگوں سے، تبھی تو جو ہے پاکستان کے کونے کونے میں کوئی کشمیری محلہ ہے، لوگ کشمیری کھانے کھاتے ہیں، لوگ کشمیری کے جو ایک کاز ہے اس کے ساتھ جو ہے پوری میرے خیال میں شد کے دل سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم میں کیا کیا باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ ڈیمانڈز کی گئی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں بہت ہی امیچور ڈیمانڈ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر بغیر اس کے، دیکھیں یہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، آئینی فیصلے ایک سیکنڈ میں نہیں کیے جاتے، یہ غیر قانونی، غیر آئینی اور یہ کالعدم قرار دے دیے جائیں گے قانون کے مطابق، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے سیٹوں کو کم کرنا ہے یا آپ نے دیگر کوئی ایسے درمیان میں شکیں جو ڈالی ہوئی ہیں اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، سوچ بچار ہوتی ہے، اور پھر کیا صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو آئین ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے، اس میں جو پاکستان کے اور کشمیر کے سلامتی ادارے ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ میری پارٹی تحریک جوانان کشمیر ایک رجسٹرڈ سیاسی تنظیم ہے، ہم الیکشن میں وہاں حصہ لیتے ہیں، مجھ سمیت تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، تو ہمارے سے مشاورت کے بجائے جو ہے بغیر یہ کیسے کوئی بھی جو ہے یک طرفہ جو ہے طور پر جو ہے عمل کر لیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے جو ہے میرا بھی کچھ سوالات ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی کوئی مظاہرہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اپنے بہن بھائیوں پر بھارتی مظالم کے خلاف کیا؟ کیا انہوں نے جو ہے کوئی بھارت مرد آباد کا نعرہ لگایا جس نے لاکھوں کشمیری جو ان کے بہن بھائی تھے، ان کے رشتہ دار تھے، خون تھا، ان کو شہید کر دیا؟ کیا پاک بھارت جنگ میں پاک فوج اور شہدائے وطن کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگایا؟ کیا یہ مہاجرین جو ہیں یہ آپ ہی کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ اور کیا جو آپ مطالبات کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ آپ کے آباء و اجداد جو تھے کیا یہ انہی مطالبات کے خلاف نہیں تھے؟
کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ پاکستان حاصل کیا, یہ کشمیر حاصل کیا؟ اور آج جب مارکہ حق کے اندر پاکستانی سیکیورٹی فورسز خون کی قربانی دیتی ہیں, بارڈر کے اوپر حفاظت کرتی ہیں, بھارت کے ساتھ جنگ لڑتی ہیں, تو آپ نے تو بھارت کے لیے ایک لفظ آپ نے بولا ہی کبھی نہیں ہے. تو یہ تمام جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ خاص طور پہ جو اس میں میں سمجھتا ہوں سردار مسعود صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ویل ریسپیکٹڈ آدمی ہیں, لیکن یہ جان بوجھ کے بھارت نے جب براہ راست جو ہے حملے کے اندر اس نے منہ کی کھائی, تو اس کے بعد اس نے جو ہے ظاہر ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ جو کر رہا تھا پچھلے 3 سال سے, اس نے 12 ارب روپیہ بھارتی جو ہے وہ لگایا ہے پاکستان سے, جو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پروپوگیٹ کیا گیا. اور یہ اب شروع میں مطالبات تھے, عوامی مطالبات تھے, آپ آٹا جو ہے پاکستان سے لیتے ہیں جو پاکستان میں مہنگا ہے, آپ کو جو ہے ارزاں نرخوں پہ دستیاب ہے, بجلی آپ پاکستان سے لیتے ہیں جو آپ کو پاکستان میں مہنگی اور آپ کو سستی ہے. تیسری جانب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب 500 ارب روپے دے دو تاکہ جو ہے وہ ٹنلز بنا لی جائیں. اب یہ 500 ارب جو ہے یہ تو حکومت آزاد کشمیر کے پاس اتنا بجٹ ہی موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے وقت درکار ہے. تیسری جانب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سیلاب آیا, یہ ساری چیزیں آئیں, تو اب اس کا کون مطلب کیسے اس ٹائم پہ 700 ارب کا تو ویسے ہی نقصان ہو گیا. اب ایئرپورٹ کی بات ہے کہ میرپور میں ایئرپورٹ بنانا ہے, بھائی میرپور میں ضرور ایئرپورٹ بنائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں کی طرح تو نہیں جو ہے وہ بن جائے گا, وہ وقت لگے گا اس کے اندر, اس کے لیے پہلے پروجیکٹ کاسٹ بنتی ہے, اس کے لیے. درست کہہ رہے ہیں عبداللہ صاحب, آپ جن مطالبات کا ذکر کیا جا رہا ہے ایسے مسائل پاکستان کے عوام بھی فیس کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید کل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹرمپ نے جن 20 نکات کا اعلان کیا وہ ہمارے نہیں, یہ ڈرافٹ مینوان نہیں, اس میں تبدیلی کی گئی. ہم 8 مسلم ممالک کے ڈرافٹ پر فوکس رکھیں گے. فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم کی پالیسی پر ہی عمل پیرا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. انہوں نے کہا 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنی تجاویز تیار کر کے دی, ہمارے اکثر نکات مان لیے گئے. مشترکہ بیان میں غزہ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم کیا گیا. غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے. امن قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور یورپی یونین ناکام ہو چکے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وزیر اعظم نے UN اسمبلی میں اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی. یہ جو 20 پوائنٹ یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے, یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے, عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. 8 فارن منسٹرز کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی, اس کے باقاعدہ تاکہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ والی. I must appreciate کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیا, پازیٹیو رسپانس دی. تو انہوں نے ایک پیپر دیا, ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا. میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو حضرت قائد اعظم کی پالیسی تھی فلسطین کے حوالے سے. اس میں نہ کوئی تبدیلی تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. 20 نکات پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ ٹرمپ کے 20 نکات نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دی گئے. وزیر اعظم قوم سے معافی مانگے, انہوں نے قوم کے جذبات کو مشروع کیا. کوئی بھی معاہدہ جس میں فلسطینی عوام کی رائے نہ ہو وہ قابل قبول نہیں. نائب وزیر اعظم آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. کیا آپ نے فیصلے سے قبل پارلیمنٹ سے مشاورت کرنی تھی یا نہیں؟ شمع جنیجو والے معاملے پر خواجہ آصف اور وزارت خارجہ کے بیان میں تضاد ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں وزیر اعظم کے سپیچ رائٹر ہوں. خواجہ آصف کو ٹی وی انٹرویو میں ہزیمت اٹھانا پڑی. اس خاتون کو کون لے کر گیا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. مسٹر ٹرمپ کا وہ 20 نکاتی پوائنٹ بھی نہیں آئے تھے, کیا اس نے ٹویٹ کر دی؟ فلسطینی عوام کی جو رائے ہوگی, فلسطینی عوام کی جو مطالبہ ہوگا, سب سے پہلے اس کے مطالبے کو مانا جائے گا. کہ جب آپ اتنی بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو اس ڈیسیجن میں آپ نے اس پارلیمنٹ سے کوئی مشاورت کرنی تھی کہ نہیں تھی؟ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر کی سپیچ رائٹر ہوں. اور خواجہ آصف صاحب کو جو خود جتنے ٹی وی انٹرویو میں اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی, وہ کس طرح گئی, کس کے حکم پہ گئی, اور اس کی کون اس کو لے کے گیا, اور کون اس کے رسپانسبل ہے, اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے.
सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 40 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। इख्तिलाफी नोट में कहा गया सदर ने बगैर शफाफ मयार और बामानी मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी किया, जो गैर आइनी, बदनीयती, मरममनी और गैर ज़रूरी जल्दबाजी का आकाश है। नोटिस के मुताबिक सदर का जजेस ट्रांसफर नोटिफिकेशन बेअसर है और अदालती आज़ादी और तकर्री के आईनी तरीक़ाकार के मुनाफी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करो। मैं सूबायत के अंदर यकीन नहीं रखती, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन साथ साथ पंजाबी भी हैं। पंजाब की वज़ीर आला अवाम के हक़ की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मरीम नवाज पे यारो मददगार नहीं है, जो बात करोगे जवाब मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। किसी ने कहा वॉकआउट कर रहे हैं, मरीम नवाज माफ़ी मांगे। मरीम नवाज क्यों माफ़ी मांगे? माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की है। सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। मैं तो सूबायत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में रेकोडेक मनसूबा भी शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी मौशी टीम से मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग तलब की है, जो $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के तहत होगी। रेकोडेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी है, जिसमें बैरक गोल्ड 50%, जबकि विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत बराबर शेयर रखती हैं। मनसूबे की लागत बढ़कर $7.72 अरब हो चुकी है, जिसके पहले मरहले की तकमील 2029 तक मुतवक्के है, जबकि पैदावार 2028 के आखिर में शुरू होगी। अमरीकी एक्सिम बैंक सबसे बड़ा फाइनेंसर होगा, जो 70 करोड़ से $1.2 अरब फ्राहम करेगा। हुकाम के मुताबिक रेकोडेक मनसूबे से सालाना 2 लाख टन तांबा निकलेगा और 37 साल में मजमूई आमदनी का तखमीना $70 अरब लगाया गया है, जो बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,68,990 पॉइंट्स पर बंद। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,68,489 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। एक दिन में 500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबारी दिन के दौरान मजमूई तौर पर 485 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ, जिनमें से 201 कंपनियों के शेयर्स में कीमतों में इजाफा, 254 कंपनियों के शेयर्स में कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। और तहसील बालाकोट के बुलंद पहाड़ी इलाकों को मकड़ा, कोई मूसा, मलका पर्वत और झील सैफुल मुल्क पर सर्दियों के मौसम की दूसरी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी कागान में रात गए से वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मियों का खात्मा हो गया है। पहाड़ी इलाकों के मकीन मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जबकि बर्फबारी देखने के शौकीन सयाह बड़ी तादाद में शोकरान, नारान और शाड़ान पहुंच गए हैं। मुकामी अफराद ने सर्द मौसम के बायस गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि सयाहती मकामात पर रश बढ़ने से होटलों में गहमा गहमी देखी जा रही है। मेलसी में कमसिन अब्दुल हादी के कत्ल का केस, मकतूल बच्चे की कातिल उसकी सगी चची निकली। गुज़िश्ता रोज खेतों से मिलने वाली कमसिन अब्दुल हादी की लाश के मामले में तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि बच्चे को उसकी चची ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को शक था कि मकतूल की वालिदा ने उस पर जादू किया है, जिसके बायस उसके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे जिंदा नहीं रहते। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।